بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النکاح من سنتی۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن رغب عن سنتی فليس مني۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ نکاح ایک ایسی فطری اور انسانی ضرورت ہے جس کی ابتدا اور شروعات ایسا نہیں ہے کہ مذہب اسلام کے آنے کے بعد ہوئی، بلکہ نکاح کا یہ سلسلہ روز اول سے جاری ہے۔ زمانے کے لوگ اور تہذیب و کلچر کے عالم بردار اپنی اپنی تہذیب اور اپنے اپنے کلچر کے مطابق رسومات اور طریقہ کار کے ساتھ نکاح کی مجلس کو منعقد کیا کرتے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب مجلس نکاح منعقد ہوتی تو اس وقت کا طریقہ کار یہ تھا کہ لڑکی کے خاندان والے اور لڑکے کے خاندان والے دونوں جمع ہوتے، لڑکی کے بھی عیز و اقربا مجلس نکاح میں جمع، لڑکے کے بھی عیز و اقربا مجلس نکاح میں جمع، اور وہاں ہر ایک اپنے خاندان کی برتری بیان کرتا، ان کے بہادری کے قصے بیان کرتا،
ان کی شجاعت، ان کی مردانگی، ان کی حوصلہ مندی، ان کے ماضی کے واقعات کو ذکر کیا جاتا۔ اور عرب قوم پہلے سے جنگجو تھی، تو ان واقعات میں ایسا بھی ہوتا کہ یہ دونوں خاندان کی اگلی پشتیں کہیں آپس میں برسرے پیکار ہوتی تھیں، یعنی دادا پردادا یا اس سے پہلے تو لوگ آپس میں جنگ و جدال کے میدان گرم کیے ہوئے ہوتے تھے۔ ایسے منظر نامے میں جب لڑکی والے ان کی بہادری بیان کرتے اور اپنے آباء و اجداد کے بہادری کے قصے سناتے تو ان میں وہ واقعات بھی آتے جن میں لڑکے والوں کے خاندان سے وہ بارکا آرا ہوئے، اور لڑکے والے جب اپنے آباء و اجداد کے بہادری کے قصے سناتے تو پھر بہادری کے قصوں میں وہ قصے بھی آتے جن میں لڑکے والے کے آباء و اجداد لڑکی والوں کے آباء و اجداد کے ساتھ میدان جنگ میں آمنے سامنے مقابلے میں رہے ہوتے۔ نتیجہ کیا ہوتا؟ ان کی رگے حمیت پھڑکتی۔ جب لڑکی والے سنتے تو ان کو جوش آتا اور یہ پھر ان کے خلاف واقعات سناتے، اور پھر ان کو وہ سنتے، ان کے اندر جوش اور گرمی پیدا ہوتی، یہ ان کے واقعات کو سناتے، اور بعض اوقات مجلس نکاح میں صورتحال یہ پیدا ہوتی کہ وہ نکاح کی مجلس جنگ کا میدان بن جاتی تھی، اور مجلس نکاح میدان جنگ میں تبدیل ہو جاتی۔ یہ صورتحال تھی۔ صلاۃ و سلام نازل ہو رحمت عالم ہم سب کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کی آمد مبارک نے، آپ کی مبارک تعلیم نے، آپ کی سراپا محبت بھری تعلیم نے، آپ کے اخلاق سے معمور تعلیم نے انسانیت کو نیا رخ دیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی مجلس کے لیے یہ منتخب کیا کہ اب یہاں بہادری کے قصے نہیں سنائے جائیں گے، اب یہاں ماضی کے واقعات نہیں بیان کیے جائیں گے، اب اس میں اللہ کا کلام پڑھا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے لیے 3 آیتوں کا انتخاب کیا، جن 3 آیتوں کو میں نے خطبہ تلاوت میں آپ کے خدمت میں تلاوت کیا، اور موضوع سے انتہائی مناسب آیات اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر بیان فرمائی، اور آپ مسلسل خطبوں کے اندر وہی آیات پڑھتے تھے، اور آج بھی جب کہیں نکاح ہوتا ہے تو نکاح پڑھانے والا انہی آیات کو نکاح کی مجلس میں پڑھتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کی اس مجلس میں اسی آیت کا تھوڑا سا مطلب سمجھ لیا جائے، ادھر ادھر کی بات کے بجائے قرآن کریم کی ان آیات کا سیدھا سادھا آسان زبان میں، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ طالب علمانہ زبان میں آج اس کا مطلب سمجھ لیا جائے۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ میں یہ بات کہنے کی ہمت کر رہا ہوں، آپ اور ہم میں سے کتنے نکاح میں شریک ہوئے ہوں گے اور نکاح پڑھنے والوں نے ان آیات کو پڑھا ہوگا، لیکن سچ بتاؤ مسلمانوں، کتنے مسلمان ہیں جو اللہ کے اس پیغام کو جو اس نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری کرا کر آنے والی انسانیت کو دیا تھا، کتنے ہیں جو سمجھتے ہیں؟ کتنے ہیں جو سمجھتے ہیں؟ حیرت کا مقام،
اور یہ بات میں بار بار کہتا ہوں اور مجھے انتہائی تکلیف ہے اس بات سے، اور میں یہاں کہہ رہا کہ مسلمان قرآن نہیں سمجھتا، مسلمان قرآن نہیں سمجھتا اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتا۔ مسلمان قرآن نہیں سمجھتا اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ہم ہندی سیکھ لیتے، ہم انگریزی سیکھ لیتے، ہم سنسکرت سیکھ لیتے، ہم جس شعبے اور جس محکمے کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں اس محکمے کے اصطلاحات سمجھ لیتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں۔ اگر نہیں سیکھتے تو اللہ کی کتاب اور اللہ کا قرآن نہیں سیکھتے۔ یہ ایسا جرم ہے جو اللہ کے یہاں ناقابل معافی ہے۔ نہیں سمجھتا مسلمان کہ ہمارا اللہ اپنے اس کلام میں جو کلام الملوک ملوک الکلام کا مصداق ہے کیا کہہ رہا ہے، نہیں سمجھتا مسلمان۔ کتنے مسلمان ہیں، آپ اس کا سروے کیجیے اور اندازہ لگائیے کتنے مسلمان ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں اور جو نہیں سمجھتے ہیں ان میں کتنے ہیں جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، کیا ہم میں سے کوئی ہے جو سنجیدہ کوشش کرتا ہو اس بات کی کہ ہم قرآن کو جو اللہ کی کتاب ہے اس کو سمجھنے کی کوئی سنجیدہ کوشش کریں گے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، کیا کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ نماز میں ہم اپنے اللہ سے بات کر رہے ہیں؟ اس اللہ سے بات کرتے ہوئے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی سمجھتا ہے؟ اللہ سے بات کرتے ہوئے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی سمجھتا ہے؟ ہم التحیات پڑھتے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، لیکن جانتے ہیں ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ایسا جیسے کہ کوئی غلام اپنے آقا کا مجرم ہو اور آقا اس سے ناراض ہو اور کسی نے اسے جملہ بتا دیا ہو کہ جاؤ آقا کے پاس یہ کہنا معاف کر دو معاف کر دو معاف کر دو، اور غلام کو یہ معنی پتہ نہ ہو کہ معاف کر دو کا مطلب کیا ہے، معاف کر دو کا معنی کیا ہے، معاف کر دو کا مفہوم کیا ہے۔ بتاؤ، اگر وہ صبح سے شام تک اپنے آقا کے سامنے کھڑے ہو کر یہ تو کہہ رہا ہے معاف کر دو، لیکن اسے یہ نہیں پتا ہے کہ ہم اپنے آقا سے کیا کہہ رہے ہیں، یہ آقا کے ساتھ مذاق ہے یا معافی ہے۔ ہم اپنے اللہ سے یہ تو کہتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ بہت ظلم کر دیا، بہت ظلم کر دیا، نافرمانیوں میں زندگی کو تباہ کر دیا، اے اللہ صبح بھی ہماری آپ کی نافرمانی میں، شام بھی ہماری آپ کی نافرمانی میں، اے اللہ اب ہم آپ کی چوکھٹ پر حاضر ہیں، ہم نے اپنے سر کو بھی آپ کے قدموں میں رکھا ہے، اے اللہ ہم نے آپ کے حضور میں پیشانی کو جھکایا ہے، اس لیے کہ اے اللہ آپ ہمارے حال انظار پہ ترس کھا کر ہماری مغفرت فرما دیں۔ کوئی سمجھتا ہے اس بات؟ نہ سمجھے ہوئی بات کہنے کے اندر کیا مزہ ہے۔ لیکن میرے عزیز نوجوانوں، آج صورتحال یہ ہے کہ 40 سال 50 سال 60 70 سال گزر جاتے ہیں، اگر ہم نہیں سمجھتے تو یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا اللہ ہم سے اس کتاب میں کیا کہہ رہا، جو کتاب اللہ نے انسانیت کے لیے دستور حیات بنا کر بھیجی تھی، نہیں سمجھتے۔ اور یہ تو ایک طرف کا مسئلہ ہوا، دوسری طرف کا مسئلہ یہ ہے کہ جو سمجھتے ہیں انہیں چند آیات کا اگر ترجمہ آ جائے تو وہ پھر تمام مجتہدوں کو پیچھے کر کے خود مجتہد بن جاتے ہیں۔ چند آیات کے ترجمہ آنے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تمام مسائل اسلامیہ اور شریعت کے اوپر عبور رکھنے والے ہو گئے، اب ہمیں کسی امام کی کسی مسئلے میں پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم خود دین سمجھ لیں گے۔ ایک طرف صورتحال یہ ہے
اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا یہ پتہ نہیں، اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ جنہیں چند آیات کا ترجمہ آ گیا وہ تمام مجتہدین کے آگے سمجھتے ہم نکل گئے۔ یہ دونوں طریقے خطرناک ہیں۔ اگر کل سوچو، اگر کل قیامت میں اس قرآن میں مجسم ہو کر اللہ کے حضور یہ کہا، اے اللہ تیرا یہ بندہ ہے، یہ تیرا دربار ہے، اور میں آج مظلوم بن کر کھڑا ہوں، میں مظلوم بن کر کھڑا ہوں اے اللہ آپ کے سامنے۔ اس نے ساری زندگی دنیا کی ہر تعلیم حاصل کی، قرآن کے علاوہ اس نے انگریزی سیکھی، ہندی سیکھی، اردو سیکھی، تمام زبانیں سیکھی اور ڈگریاں حاصل کی۔ اے اللہ ہم ہیں مظلوم، آپ کے دربار میں ہم اپنے مظلومیت کا حق لینے آئے ہیں۔ اگر اس نے نہیں سمجھنے کی کوشش کی تو ہمیں سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ کون ہے وہ مرد قلندر جو کھڑے ہو کر یہ کہے ہم دیں گے اللہ کے دربار میں اس کا جواب؟ لیکن کیا کیا جائے، کس طرح ضمیروں کو جھنجھوڑا جائے۔ آج یہ امت مسلمہ کا ایسا جرم ہے کہ اللہ اگر کسی جرم کی سزا نہ دے اور صرف اس جرم کی سزا دے تو یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ زمین پھٹ جائے، آسمان شق ہو جائے، ستارے پھٹ جائیں، چاند بے نور ہو جائے، سورج اپنی روشنی کھو دے، اس جرم کی سزا کم ہے۔ مسلمان اور قرآن نہ سمجھے، یہ پہلے زمانے میں تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ جس دور میں اسلام کا غلغلہ تھا، اسلام کا نام چلتا تھا اور اسلام کے نام سے لوگ مرعوب ہوتے تھے، اور جس طرح چمبک کی طرف لوہا کھینچ کر آتا ہے اس طرح اسلام کی طرف لوگ کھینچ کر آتے تھے۔ یہ وہ دور نہیں تھا جس دور میں اسلام کے ماننے والے قرآن نہیں سمجھتے تھے، بلکہ یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں اسلام کے نہ ماننے والے بھی قرآن سمجھتے تھے۔ لیکن اب اس وقت تو غیروں کے اندر یہ تصور نہیں تھا کہ ہم قرآن نہ سمجھے۔ آج مسلمان جیتا ہے کہ قرآن نہیں سمجھتا۔ میں کن الفاظ میں آپ کو بتاؤں، اس کے لیے لازمی ہے بلکہ واجب اور فرض ہے کہ ہم اتنی جد و جہد کریں کہ اللہ ہم سے قرآن میں کیا کہہ رہا اتنی بات ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے۔ اس کے طریقے آپ نے کتنی کوشش کی، آپ درس قرآن کے حلقے لگوائیں، علماء کی خدمت میں جائیں، ان کی خوشامد کریں، اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ درس قرآن کے حلقوں کو شروع کریں، اور آپ علماء کو مجبور کریں کہ ہم آپ کی تمام ضروریات کی کفالت کریں گے۔ آپ درس قرآن کے حلقے شروع کیجیے اور روزانہ ایک آیت سمجھائیے، ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ میرا اللہ اپنی اس کتاب میں کیا کہہ رہا۔ اگر اس حال میں ہم چلے گئے تو کم سے کم اللہ سے اتنا تو کہہ سکتے ہیں، اللہ ہم آخری زندگی میں تیرے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے تھے، ہم نے کوشش کی، کچھ تھوڑا بہت سمجھ میں آیا۔ اے اللہ آپ نے کہا ہے بندہ تو کوشش کر، عطا ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم نے کوشش کی تھی۔ اے اللہ بس اب آپ اپنی عطا کا دروازہ کھول دیجئے، ہم کوشش تو کریں۔ لیکن کتنے مسلمان ہیں جو قرآن کو سمجھنے کی طرف توجہ دیتے ہیں، اور سمجھنے کی بات تو بہت دور کی ہے، کتنے ہیں جو پڑھتے ہیں، کتنے ہیں جو پڑھتے ہیں۔ تجزیہ کرو، ہم کسی سے کہلوانا نہیں چاہتے، آپ خود سوچیں کہ ہمیں 24 گھنٹے میں کیا قرآن کے پڑھنے کے لیے 24 منٹ مل رہے ہیں؟ کتنے ہیں جو قرآن کے لیے 24 منٹ نکالتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں سے ہم اتنے مصروف ہو گئے کہ ہمیں 24 گھنٹے میں سے 24 منٹ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں مل رہے۔ ہمیں ہر کام کے لیے وقت ہے، ہمیں بازار جانے کے لیے وقت ہے، ہمیں دوستوں کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت ہے، ہمیں ہوٹلوں پہ جا کر کھانا کھانے کے لیے وقت ہے، ہمیں شادی بیاہ کی خرافات میں شریک ہونے کے لیے وقت ہے، ہمیں منڈیوں میں بھیڑ کرنے کے لیے وقت ہے، ہمیں چوراہوں پہ کھڑے ہو کے اپنے اوقات کو ضائع کرنے کے لیے وقت ہے، ہمیں گپ شپ لڑانے کے لیے وقت ہے، ہمیں واٹس ایپ کے اوپر گھنٹوں گھنٹوں اپنے وقت کو ضائع کرنے کے لیے وقت ہے، ہمیں فیس بک کے اوپر اپنی زندگی کو ضائع کرنے کے لیے وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو اللہ کی کتاب پڑھنے
ہونے کے لیے وقت نہیں. اور پھر شکوہ ہے کہ مسلمان تباہ ہو رہا, مسلمان برباد ہو رہا, مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں. جو اللہ کی کتاب کے ساتھ بے مروتی برتے, آپ مجھے بتائیے اس کا انجام اس کے علاوہ کیا ہونا چاہیے؟ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو, غفلت کی چادر کو اتار کے پھینکو. یہ دور جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں یہ غفلت کا دور نہیں ہے. ہر فرد بشر محاذ جنگ پر ہے. میرے جملے کو نوٹ کرو, میں کہہ رہا ہوں ہر فرد بشر محاذ جنگ پر ہے. محاذ جنگ پر جو غافل ہوتا ہے وہ شکست کھاتا ہے. محاذ جنگ پر جو باہمت ہو کر کھڑا ہوتا ہے وہی جنگیں جیتا کرتا ہے. آپ محاذ جنگ پر ہیں, آپ اب بھی سو رہے ہیں. دشمن آپ کو کھا لینے کی کوشش میں ہے. دشمن باضابطہ برسر عام یہ اعلان کر رہا ہے کہ اٹھاؤ ہتھیار کو اور مسلمانوں کو قتل کر دو, اٹھاؤ ہتھیار کو, مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دو. آج نعرے لگوائے جا رہے ہیں کہ ملک ایک ایک کو رام کا نام لینا پڑے گا اور فلاں اور فلاں, اور ہم اور ہمارا حال اور ہمارے خواہاں میں غفلت. کچھ اندازہ ہے ہمیں اپنا اور اپنی نسلوں کا اور اپنے گھروں کا؟ کس خواب غفلت میں سو رہا ہے مسلمان؟ نہ اللہ سے واسطہ, نہ اللہ کے رسول سے واسطہ, نہ حالات کا علم اور نہ کوئی حالات سے مقابلے کے لیے کوئی سنجیدہ اور حکمت عملی کے اوپر مشتمل کوئی فکر ہے. ہم محاذ جنگ پر ہیں. اس وقت ہر فرد بشر کو اپنی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرنا پڑے گا, اپنے اوقات کی حفاظت کرنی پڑے گی اور صحیح اور بابصیرت لوگوں سے رہنمائی لینا پڑے گی اور بزدلی کو اپنے قلب سے کھرد کھرد کے نکالنا پڑے گا. بزدلی کو دور کرنا پڑے گا. بزدلی کو حکمت کا نام نہیں دیا جائے گا. حکمت حکمت ہے, بزدلی بزدلی ہے. بزدلی حکمت کہتے ہیں کہ وقت کے اوپر وقت کے تقاضے کے مطابق بات کہنا یہ حکمت ہے, اور جذبات کے پسخوردہ ہو جانے کے باوجود خاموش رہنا یہ بزدلی ہے, یہ حکمت نہیں ہے. باطل کی زبان استعمال کرنا یہ بزدلی ہے, یہ حکمت نہیں ہے. حکمت یہ ہے کہ ہم حق کی زبان میں کہیں. آج آپ کو یاد ہو یا یاد نہ ہو اور آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو کہ اس وقت جب ملک آزاد ہوا اور ملک کے آزادی کے بعد ایک مسلمان ایم پی جو کانگریس پارٹی سے اس وقت ایم پی ہوتے تھے, انہوں نے اس پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے تقریر کی تھی اور صاف صاف یہ الفاظ میں کہا تھا اس وقت کے ایم پی نے کہ سنو, ہم اس ملک میں رہے ہیں, ہم نے اس ملک کے قانون کو اس لیے تسلیم کیا ہے جمہوریت کی بنیاد پہ. یاد رکھو میرا ایمان, میرا اسلام, میرا دین پہلے درجے میں ہے, ملک کا جمہوری قانون دوسرے درجے میں ہے. تم یہ چاہو کہ جمہوریت کے نام پر ہمیں ہمارے اسلام سے پیچھے کر دو, یہ تمہارے خواب غفلت ہے اور تمہارے اندر یہ کس سوچ کی نتیجہ ہے ہم نہیں جانتے. ہم مذہب اسلام کے ماننے والے پہلے ہیں, جمہوریت کے ماننے والے بعد میں ہیں. یہ تھی وہ جرأت مندانہ اور تقریر اور یہ تھی وہ حکمت جو انہوں نے کہی تھی. یہ نہیں کہ آج کوئی کسی دیگر مذہب کا آدمی یہ کہہ دے کہ مسلمان ہندو تھے, ہم بھی آ کے کہہ رہے کہ مسلمان ہندو تھے پہلے. اللہ کے بندوں کدھر جا رہے؟ یہ حکمت نہیں ہے, یہ بزدلی ہے. بزدلی کو نکالنا پڑے گا. محاذ جنگ پر کھڑا ہوا اگر نوجوان اور محاذ جنگ پہ کھڑا ہوا انسان اگر بزدل ہوگا تو وہ جنگ کیسے جیت سکتا ہے؟ آپ کس اس صورت حال میں جی رہے؟ میرے سمجھ سے یہ بات بالا, ایک مسلمان کو اس وقت فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے, اپنے اوقات کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے, اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے ارد گرد کے پیش آنے والے حالات کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. جرأت اس کا بھی نام نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ کسی کو ظلم کا شکار کر دیں.
حکمت اس کا بھی نام نہیں ہے کہ بلا وجہ آپ الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیں کہ ہم تو بڑے بہادر ہیں، جسے چاہیں گے 30 مارخاں والی باتیں کریں گے. جی نہیں، میں نے پھر اسی لیے کہا تھا کہ وقت سے اوپر وقت کے مناسب بات کہنا یہ ہے حکمت. الٹی سیدھی بات کہہ دینا یہ بھی حکمت نہیں ہے کہ ہم بڑے بہادر ہیں، جو منہ میں آئے گا بک دیں گے. نہیں، بر وقت اس جگہ کے مناسب الفاظ کو ادا کرنا یہ حکمت ہے. حکمت کے مطابق آپ آگے بڑھیے، بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ قرآن کریم نے کی جن آیات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے نکاح کے موقع پر، میں اس کا مختصر سا ترجمہ آپ کی خدمت میں طالب علمانہ طور پہ عرض کر دوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے آیت پڑھتے تھے وہ یہ پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم. اے لوگوں غور کرو، اللہ نے ایک مومنوں نہیں کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم. اے لوگوں، وہ کسی مذہب کے ماننے والے ہو، کسی دھرم کے اوپر یقین رکھنے والے ہو، تمہارے بنیادی عقائد کچھ بھی ہوں، تم کسی دین سے تعلق رکھتے ہو، اتقوا ربکم، ان چیزوں کے مطابق چلو جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا، اور ان چیزوں سے رک جاؤ جن سے تمہارے رب نے تمہیں منع کیا. اتقوا ربکم کا یہ مفہوم ہے کہ اے لوگوں، اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ان باتوں کو کرو، جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ. الذی خلقکم من نفس واحدہ، کون سا رب؟ اس رب کو پہچانتے ہو وہ کون ہے؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ رب جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. الذی خلقکم من نفس واحدہ، تم کو ایک جان حضرت آدم سے پیدا کیا. اللہ نے ایک فرد بشر کو پیدا کیا، حضرت آدم کو، اور اس کے بعد تمام کے تمام انسانیت کو اس سے بنایا. غور کرو آیت کے اوپر، اللہ کے حبیب مجلس نکاح میں یہ آیت پڑھ رہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اس رب کو دیکھو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. جب تمہاری اصل ایک ہے، تمہارے اندر دوڑنے والا خون ایک ہے، تمہارا خمیر ایک ہے، تو پھر یہ برتری کس بات کی؟ اللہ اکبر، صلاۃ و سلام ہو آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انہوں نے اس موقع پر اس آیت کو پڑھ کے یہ بتایا کہ دیکھو، نہ لڑکے والے لڑکی والے پر فخر کرے، نہ لڑکی والے لڑکے والے پر فخر کرے، چاہے کسی بھی برادری سے تعلق ہو، کسی بھی قبیلے سے تعلق ہو. الذی خلقکم من نفس واحدہ. اگر غرور آ رہا ہو پیسے کا، اگر غرور آ رہا ہو جاہ و منصب کا، اگر غرور آ رہا ہو اپنی طاقت کا، تو الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ بات یاد کر لینا کہ تمہارا بھی باپ اور وہی ہے، اور اس کا بھی باپ وہی ہے، تمہاری بھی اصل وہی ہے اور اس کی بھی اصل وہی ہے. جب آدمی اپنی اصل پر آتا ہے تو اسے اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے، اور پھر غرور ملتا ہے، ختم ہوتا ہے، تکبر مٹتا ہے، اور انسان کے اندر وہ بڑائی، جس بڑائی کے اوپر فتنے کھڑے ہوتے ہیں، وہ بڑائی ختم ہوتی ہے تو فتنے مٹتے ہیں. اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ میں انتہائی اختصار کے ساتھ آیت کا صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا. آگے کیا کہا؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ رب جس نے تم کو ایک جان یعنی حضرت آدم سے پیدا کیا. وخلق منها زوجہا، وخلق منها زوجہا، اور پھر اسی سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا، تمہارے جوڑے کو پیدا کیا. کیوں بھائی؟ اللہ میاں کے پاس مٹیریل کم ہو گیا تھا، ایک پتلا حضرت آدم کا مٹی سے تیار کر دیا تھا، تو نعوذ باللہ
کہ اللہ کے پاس مٹیریل کم ہو گیا تھا جو اللہ تعالیٰ دوسرا پتلا نہیں تیار کر سکتے تھے کہ دوسرا پتلا تیار کرتے جسے حضرت آدم کی بیوی بناتے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسا ممکن ہے؟ ظاہر بات ہے اللہ جو ساری چیزوں پر قادر ہے، یہ بات تو کہیں تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ اس کے باوجود اللہ تعالی نے حضرت حوا کو حضرت آدم سے پیدا کیا، اور قرآن نے نکاح کے موقع پر اللہ کے پیغمبر نے پڑھ کر بتایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی نفس سے اس کی زوج یعنی اس کے جوڑے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ کیوں کہا؟ اس لیے تاکہ پتہ لگ جائے آدمی کی بیوی اس کے اپنے وجود کا ایک حصہ ہے، آدمی کی بیوی اس کے اپنے وجود کا ایک حصہ ہے۔ جب یہ بات پتہ لگے گی کہ ہماری بیوی ہمارے وجود کا ایک حصہ ہے تو بتاؤ کون ہے جو اپنی بیوی کو تکلیف دے گا؟ اپنی بیوی کو تکلیف دینا گویا کہ اپنے وجود کو تکلیف دینا ہے، اور جب بیوی اپنے شوہر کے وجود کا حصہ ہے تو بیوی کا اپنے شوہر کو تکلیف دینا گویا کہ اپنے وجود کو تکلیف دینا ہے۔ اللہ اکبر! آپ قرآن کے الفاظ پر غور کیجئے۔ میں اسی کا رونا روتا ہوں کہ ہم قرآن کو نہیں سمجھتے۔ اللہ نے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، بیوی کے لیے قرآن نے زوج کا لفظ استعمال کیا ہے۔ زوج، علماء جانتے ہیں بیوی کے لیے ہم زوجہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، زوج کا لفظ استعمال نہیں کرتے، لیکن قرآن زوجہ نہیں کہہ رہا۔ قرآن کیا کہہ رہا؟ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ہم نے اسی نفس واحد سے اس کی بیوی اور اس کے جوڑے کو بنایا۔ اصل زوج یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ زوج کے معنی آتے ہیں دو حصے جو دونوں ایک دوسرے کے برابر ہوں، دو حصے جو ایک دوسرے کے برابر ہوں۔ اسی لیے منطق کی کتابوں میں ایک مثال آیا کرتی ہے ھذا العدد زوجن او فردن، کہ یہ عدد زوج ہے یا فرد۔ زوج کا مطلب 4 کا عدد ہے، 4 کے عدد کے آپ 2 حصے کیجئے، ایک طرف 2 اور دوسری طرف 2، 6 کا عدد زوج ہے، آپ اس کے 2 حصے کیجئے، ایک طرف 3 اور دوسری طرف 3، دونوں طرف 2 حصے برابر۔ جب دو طرف 2 حصے برابر ہوں ان کو زوج کہا جاتا ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں شوہر کے لیے بھی زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور بیوی کے لیے بھی زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مساوات کی بات کرنے والوں سوچو، قرآن نے بیوی اور شوہر کے لیے ایک لفظ کا استعمال کیا، الفاظ کی تبدیلی کو بھی برداشت نہیں کیا۔ یہ اشارہ دیا ہے قرآن نے کہ جس طرح عورت کے حقوق شوہر پہ عائد ہوتے ہیں، شوہر کے حقوق عورت پر عائد ہوتے ہیں، شوہر حقوق تلفی کرے گا اللہ کے یہاں لائق پرسش اور لائق سوال بنے گا، اور اگر بیوی اپنے حقوق میں کوتاہی کرے گی وہ بھی اللہ کے یہاں باس پرس کا سبب بنے گی۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، لفظ زوج استعمال کیا، کوئی فرق نہیں کیا قرآن نے۔ لہذا جو اسلام اور جو مذہب شوہر اور بیوی کے لیے لفظ کے انتخاب میں بھی فرق نہ کر رہا ہو، اس سے زیادہ مساوات، عدل اور برابری کون قائم کر سکتا ہے؟ اشارہ دیا جتنے حقوق شوہر کے ہیں اتنے ہی حقوق بیوی کے ہیں، بیوی بھی اللہ کی نگرانی میں ہے، شوہر بھی اللہ کی نگرانی میں ہے۔ کوئی کسی کو اپنے سے برتر نہیں سمجھ سکتا۔ اے شوہر تم بھی نہ سمجھنا کہ تم برتر ہو، زوجہا تمہارے برابر درجے کی وہ ہے، اور اے بیوی تم بھی نہ سمجھنا تم برتر ہو، زوجہا تم بھی اس کے برابر درجے کی ہو۔ نہ شوہر کا درجہ بیوی سے بڑھا ہوا ہے، نہ بیوی کا درجہ شوہر سے بڑھا ہوا ہے، وہ حقوق مختلف ہیں۔ اس حقوق کے اختلاف کی وجہ سے یہ کہا جائے گا کہ شوہر کی تابعداری چونکہ بیوی کے حق میں ضروری ہے، اس لیے اللہ الرجال قوامون علی النساء کے تحت چند چیزوں میں شوہر کو بیوی پر وہ فوقیت حاصل ہے، امور میں نہ کہ مرتبے میں۔ یہ دھیان رہے، آپ کہیں گے الرجال قوامون علی النساء، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، چند امور میں برتری حاصل ہے، ورنہ مرتبہ دونوں کا اللہ کے یہاں برابر رکھا گیا۔ اور
اب بعض علماء یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ہم نے تو ہمیشہ کتاب میں زوجہ کا لفظ پڑھا بیوی کے لیے، یہ جو زوجہ آپ نے پڑھا ہے یہ آپ کی ہندوستانی عربی ہے، یہ ہندوستانی عربی۔ مسئلہ کیا پیش آیا، یہ ضرورت کہاں سے آئی، اس کو بھی میں جب چھڑ گیا تو یہ بات بھی حل کر دوں۔ در حقیقت ایک فن ہے علم میراث اور علم فرائض، جس میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ اگر میت مر جائے، کوئی انسان مر جائے اور اپنا جو مال چھوڑا ہے وہ مال اس کے بعد میں بچے ہوئے اس کے بچوں، بیوی، ماں باپ، بہنوں، بھائیوں میں کیسے تقسیم ہوگا، اس کا نام ہے علم المواريث۔ اس مال کو جب تقسیم کرنے کا مسئلہ آتا تھا تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ شوہر مرا اور بیوی کو مال ملے گا، اور کبھی ایسا ہوا بیوی مری اور شوہر کو مال ملے گا۔ ایسی تو اب ظاہر بات ہے شوہر کا حصہ شریعت نے الگ رکھا ہے، بیوی کا حصہ الگ رکھا ہے۔ اگر ایسے موقع کے اوپر دونوں کے لیے لفظ زوج کا استعمال ہوتا تو فقہا کو یہ طے کرنے میں کہ یہاں شوہر کا حصہ دیا جائے یا بیوی کا حصہ دیا جائے، مرنے والا شوہر ہے یا مرنے والا مرد بیوی ہے، یہ طے کرنا مشکل تھا۔ اس لیے اس فن کے اندر فرق کرنے کے لیے لفظ زوجہ کے اندر تا کا اضافہ کیا گیا۔ اس کے بعد پھر وہ زبان چلی اور پھر فرق کے لیے شوہر کے لیے زوج اور عورت کے لیے زوجہ کا لفظ استعمال ہونے لگا، ورنہ قرآن نے دونوں کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا۔ چھوڑو آگے بات بڑھاتے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، پھر اللہ فرماتا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ اسی جوڑے سے آدم اور حوا سے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین پر مرد و انسان کو پھیلا دیا۔ تم دونوں تم ایک دو باپ اور ماں کی اولاد ہو، تمہاری ماں بھی الگ نہیں، تمہارے باپ بھی الگ نہیں۔ سوچو اللہ کے پیغمبر اس موقع پر یہ آیت پڑھ کے کیا کہنا چاہتے ہیں، تمہارے باپ بھی الگ نہیں، تمہاری ماں بھی الگ نہیں۔ بتاؤ دو بھائی ہوں اور ایک ماں باپ کے پیدا ہوں اور دوسرا یہ کہنے لگے کہ ہم تو بڑے عظمت والے ہیں، ہے عقل میں آنے کی بات؟ اللہ کے پیغمبر مساوات کو سمجھا رہے ہیں، سنو اپنے آپ برتری نہ کرنا، اصل جو رشتوں میں بگاڑ آتا ہے وہ برتری کی بنیاد پر آتا ہے۔ آپ جتنے رشتے بگڑیں آپ ذرا غور کریں، وہاں اصل بنیاد جو ہوتی ہے وہ ایک دوسرے پر اپنی برتری جتلاتا ہے، اس برتری کی بنیاد پر رشتے بگڑتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے جو آیت کا اگلا حصہ پڑھا ہے اور اللہ نے کہا اگر حقوق نساء اور نکاح کے متعلق کچھ اور نہ اترا ہوتا اور صرف یہ آیت ہوتی وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، تو بھی انسان کے کانپ اٹھنے کے لیے کافی تھی۔ اللہ کیا کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم رشتوں کو مانگتے ہو۔ کیا یعنی لڑکے والا لڑکی والے کے ماں باپ کے پاس جاتا ہے، لڑکے کے والدین لڑکی کے والدین کے ماں باپ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی ناز و پالی لڑکی کو ہمارے لڑکے کے حوالے کر دو اور ہم اللہ کا نام لے کر ان دونوں کا رشتہ جوڑیں گے۔ بتاؤ لڑکی جس کو دیکھنا حرام تھا، جس کی باول و پائزیب کی جھنکار کا سننا ناجائز تھا، جس کی طرف نگاہ اٹھانا ناجائز تھی، وہ آپ کے لیے جائز ہوئی اور اتنی قریب ہوئی کہ اس سے زیادہ کوئی انسان سے قریب نہیں ہوتا، کس کے نام کی برکت سے ہوئی؟ اللہ کہہ رہا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ڈرو اس اللہ سے جس کا نام کا واسطہ دے کر تم ان رشتوں کا سوال کرتے ہو۔ لڑکی والے سے مانگا، اس لڑکی کے ماں باپ نے ناز و پالی لڑکی اپنے خون کے ٹکڑے کو، اپنے لختے جگر کو آپ کے لڑکے کے حوالے کر دیا۔ اس بنیاد پر آپ کو انہوں نے شریف سمجھا،
اس بنیاد پر آپ کو انہوں نے انسان سمجھا، اس بنیاد پر آپ کو انہوں نے انسان کی ایک اولاد سمجھا، اس بنیاد پر کہ آپ کو انہوں نے سمجھا یہ ایک سمجھدار، شریف، عقل مند، ہنرمند، بحوصلہ نوجوان، اس بنیاد پر اس نے آپ کے حوالے کر دیا۔ اور پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اندازہ ہے آپ کو؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی شرافت کا ثبوت بھیک کا کٹورا لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر جہیز کی فہرست تیار ہوتی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے اور یہ چاہیے اور یہ چاہیے اور یہ چاہیے۔ ابھی ماضی کے اندر غازی آباد کا ایک ویڈیو وائرل ہوا، کس تک نہیں پہنچا کہ عین نکاح کے وقت لڑکا 3 لاکھ روپے پہلے لے چکا ہے اور اب عین نکاح کے وقت وہ بغیرت، بے حمیت 10 لاکھ روپے کا لڑکی والوں سے مطالبہ کرتا ہے۔ کہاں گئی غیرت اس مسلمان کی؟ کہاں گئی اس کی عزت؟ یہ بے غیرتی کی انتہا ہے، بے غیرتی کی انتہا ہے کہ ایک خون کے ٹکڑے کو، ایک نازو پانی لڑکی کو اس کے والدین سے جدا کر رہے ہو۔ وہ تمہارے اوپر، تمہاری عزت پر، تمہاری شرافت پر، تمہاری حرمت پر، تمہاری نیک نامی پر اعتماد کر کے وہ اپنی نازو پانی لڑکی تمہیں حوالے کر رہا، اور تم بے غیرتی کا، بے حمیتی کا، ضلالت کا، خساست کا وہ ثبوت پیش کرتے ہو کہ تاریخ عالم اس کو لکھنے سے شرمندہ۔ کیا صورتحال ہے یہ؟ کس کی صورتحال ہے؟ یہ مسلمانوں کی صورتحال ہے۔ یہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ڈرو ڈرو، اللہ کہہ رہا ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو جس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ کا پیغمبر خطبہ نکاح میں پڑھا رہا کہ نکاح کے وقت اللہ کے پیغمبر کا یہ یاد دلانا کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ اس لیے یاد دلایا اللہ کے پیغمبر کے پاس علم تھا اور کائنات میں ان سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں۔ انہیں پتا تھا کہ نکاح کے وقت ایسی ایسی حرکتیں ہوں گی، ایسی ایسی خرافات ہوگی، ایسی ایسی رسومات ہوں گی اور ایسی ایسی بدعات ہوں گی کہ اگر اللہ کا ڈر اور تقوی والی صفت بندے کے اندر نہیں ہوئی تو اسے ان خرافات سے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا ان خرافات سے روکنے والا۔ آج کیا نہیں ہوتا، نکاح کے موقع پر کوشش کی جاتی ہے کہ دھوبن بھی ہم سے راضی ہو جائے، بھنگن بھی راضی ہو جائے، گھر میں کام کرنے والی نوکرانی بھی راضی ہو جائے، رشتے دار بھی راضی ہو جائیں۔ جن رشتے داروں سے گلا اور شکوہ ہوتا ہے انہیں بھی راضی کیا جاتا ہے، سب کو راضی کیا جاتا ہے، لیکن رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رضا کی کتنی پرواہ کی جاتی ہے؟ کون ہے جو پرواہ کرتا ہے؟ اڑا دی جاتی ہیں دھجیاں سنت کی، اڑا دی جاتی ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دھجیاں۔ یہی وجہ ہے کہ آج صورتحال بدتر سے بدتر ہوتی چلی جا رہی۔ کیا ہمارے حالات اس لیے بگڑے کہ اس ملک کے اوپر یوگی اور مودی کا راج ہے؟ خود رب کعبہ کی قسم یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے ہم نے اپنے اوقات کا استعمال غلط کیا ہے، ہم نے اپنے مال کا استعمال غلط کیا ہے، ہماری ترجیحات کا رخ بدل گیا ہے۔ حیدرآباد کے اندر آپ کو حیرت ہوگی، میں کس کا رونا لوں؟ حیدرآباد کے اندر ابھی ایک مسلمان ارب پتی نے شادی کی ہے اور 16 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ 16 لاکھ نہیں کہہ رہا، میں ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں، 16 کروڑ روپے خرچ کیے۔ کس پر؟ ایک شادی پر۔ چلو یہاں تک ٹھیک تھا، آگے بڑھ کے بتاؤں۔ اس کے بعد انہی دنوں میں اس ارب پتی کی جو مسجد ہے اور اس مسجد کے جو امام ہیں، ان امام صاحب کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ چھٹی لے کر گئے، اور اہلیہ کی طبیعت کے خرابی کے ایام میں اضافے کی وجہ سے انہیں آنے میں تاخیر ہوئی۔ تو جو شخص شادی میں 16 کروڑ روپے خرچ کر رہا ہے وہ امام کے آنے کی تاخیر کی وجہ سے اس غریب کی تنخواہ میں سے 4000 روپے کاٹ لیتا ہے۔ بتاؤ ایسوں کے لیے مودی اور یوگی کے علاوہ کون ہے جو ان کا علاج کرے گا؟ غیرت، میں اسی کو کہہ رہا ہوں، ترجیحات کا رخ بدل گیا۔ اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں صحابہ کی شادیاں
شادی ہوتی تھی اور صحابہ کا مال دین کے ترقی کے اندر خرچ ہوتا تھا، انصاف کے نظام کے قائم کرنے میں خرچ ہوتا تھا، مظلوموں کو انصاف دلانے میں خرچ ہوتا تھا، غریبوں کی مدد کرنے میں خرچ ہوتا تھا، بیواؤں کو سہارا دینے میں خرچ ہوتا تھا، بے کسوں کی مدد کرنے میں خرچ ہوتا تھا۔ آپ غور کریں، ہم پڑھتے تو ہیں سمجھتے کیوں نہیں؟ 23 سال کے قلیل عرصے میں اسلام حجاز کے اندر پھیل گیا اور حجاز کو پار کرتا ہوا شام اور یمن اور بحرین تک پہنچ گیا۔ آخر کیسے پہنچ گیا؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے شادیوں کے اوپر یہ رقوم خرچ کی تھی؟ جی نہیں، آپ صحابہ کی سیرت کو اٹھا کر پڑھیں، سب صحابی میں سے سب سے کم صحابی، میرے جملے کو نوٹ کریں، صحابی میں سے سب سے کم صحابی جو اپنی آمدنی کا حصہ خرچ کرتا تھا وہ 60% کا خرچ کرتا تھا، یعنی 100 روپے اگر کمائے ہیں تو 60 روپے وہ الاسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کرتا تھا، اعلاء کلمت اللہ کے لیے خرچ کرتا تھا، اسلام کے نظام کے قیام کے لیے خرچ کرتا تھا۔ ورنہ اکثر و بیشتر صحابہ 85 اور 90% اپنی کمائی کا حصہ اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کرتے تھے، یعنی 100 روپے میں سے 85 روپے اور 90 روپے وہ اسلام کی سربلندی کے لیے دیا کرتے تھے، ورنہ کوئی بھی اس سے کم خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بلکہ صحابہ کی سیرت کے اندر یہ باتیں لکھی ہے کہ 60 اور 65% خرچ کرنے والوں کو وہ بخیل، کنجوس اور اس طرح کے تانے دیا کرتے تھے کہ بتاؤ یہ کتنا بخیل آدمی 60% پیسے اپنے خرچ کرتا۔ اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی مدد کے لیے پہنچ جائے تو کیا کہتے ہیں، رمضان میں زکوٰۃ نکالیں گے تب آ جائیے گا، تب ہم 100 روپے کی رسید کٹا لیں گے۔ یہ صورتحال، یہ قوم، جس قوم کی مال کی ترجیحات کا رخ اتنا بدل گیا ہو، وہ قوم یہ سوچے کہ ہم نظم عالم کی تبدیلی کے اندر بڑھ کے کردار ادا کریں گے، یہ حماقت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے 23 سال کے قلیل عرصے میں جو انقلاب برپا کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے مال کے خرچ کا رخ صحیح تھا، ان کی ترجیحات کا رخ صحیح تھا، ان کی توجہات صحیح جگہ تھی۔ پیغمبر کے زمانے میں کتنی شادیوں کے واقعات ملتے ہیں کہ شادیاں ہوئیں اور اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تک نہیں ہوا، شادی ہو گئی۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی ہے اور شادی ہوتے ہی فوراً جہاد کا اعلان ہوا ہے اور وہ جہاد میں چلے گئے ہیں، اور جانے کے بعد واپس جب آ رہے ہیں تو وہ بہت تیز بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے مذاق کرتے ہوئے کہا، جریر کیا بات ہے، بہت زیادہ ہے، آج تیزی ہے۔ فرمانے لگے، اللہ کے رسول ہم نے شادی کی تھی، ابھی شب زفاف بھی نہیں منائی، آپ کا حکم آیا، یہ غلام آپ کا اسلام کی سربلندی کے لیے اور عدل کے نظام کے قیام کے لیے چل دیا۔ میرے دل کے اندر شوق بڑھ رہا ہے کہ میں جاؤں اور اپنی اہلیہ سے ملوں۔ اللہ کے پیغمبر نے ان سے مذاق کیا اور پوچھا، بتاؤ تم نے شادی ایک طیبہ سے کی ہے یا باقرہ سے کی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول طیبہ سے۔ تو فرمایا، اللہ کے پیغمبر بھی مذاق، فرمایا شادی کرنی تھی تو باقرہ سے کرتے۔ حضرت جریر نے جواب دیا، اللہ کے پیغمبر چاہیے تو یہی تھا، لیکن ساری بہنیں چھوٹی چھوٹی ہیں، اگر میں باقرہ سے شادی کرتا تو وہ بھی ایک چھوٹی ہوتی اور ان کے ساتھ وہ کھیلتی تو تربیت کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ ہم نے طیبہ اور بڑی عمر کی عورت سے شادی اس لیے کی ہے تاکہ میرے بہنوں کی تربیت ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے انہیں دعا دی۔ اللہ کے پیغمبر کا صحابی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جہاد میں شریک ہے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس دوست کے بارے میں بھی علم نہیں ہے کہ شادی کر کے آیا ہوا۔ اور آج واٹس ایپ کے اوپر جب تک نہ چھوڑا جائے تب تک اپنا کمال ہی کیسے ظاہر ہوگا؟ ان کی ترجیحات یہ تھی، اس لیے انہوں نے اس قلیل مدت کے اندر اسلام کا نظام نافذ کر کے بتایا تھا۔ اور آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کے 2.5% ادا کرنے کو تیار نہیں۔ سچ بتاؤ، کتنے مسلمان ہیں جو زکوٰۃ حساب لگا کر دیتے ہیں؟ کتنا مسلمان؟ اگر یہ باتیں آپ الگ بیٹھ کر تنہائی میں تجزیہ کیجیے، یہ قطعاً میں کوئی بیان نہیں کر رہا، میں نے شروع میں کہا تھا میں ان آیات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو اللہ کے پیغمبر نے خطبہ نکاح میں پڑھی تھی۔ بتاؤ کتنا مسلمان ہے جو زکوٰۃ حساب لگا کر دیتا ہے؟
جس کو یہ پتا ہو کہ ہمارے پاس زکوٰۃ کا نصاب اتنا ہے اور اس میں سے اتنے روپے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ 100 میں سے 1 بھی مل جائے، صورتحال یہ، اور آپ پھر بد دعائیں دیتے رہے حکومت کو، الزام دے RSS کو اور BJP کو، اس سے بڑی رب کعبہ کی قسم کوئی حماقت نہیں ہو سکتی۔ ہم نے اپنا رخ غلط کیا ہے، اس لیے غلط ہوئے، ورنہ کہنے والوں نے کہا تھا اعمالکم اموالکم، اگر تمہارے اعمال صحیح ہوتے کوئی وجہ نہیں تھی کہ یہ حالات آج امت محمدیہ پر پیش آتے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دور حاضر کے چیلنج کو آپ دور حاضر کا چیلنج کا مقابلہ کر سکیں تو اپنے دامن میں باندھ لیجئے، اپنے دل کی تختی پر لکھ لیجئے، اپنے سینے پہ نقش کر لیجئے کہ 3 چیزوں کی طرف آپ کو توجہ دینا پڑے گی۔ اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجئے، اپنے مال کا صحیح استعمال کیجئے اور اپنی صلاحیت کا صحیح استعمال کیجئے۔ اپنے وقت، میں پھر کہتا ہوں، اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجئے، اپنی صلاحیت کا صحیح استعمال کیجئے اور اپنے مال کا صحیح استعمال کیجئے۔ جو قوم ان 3 چیزوں کا صحیح استعمال نہیں کرتی وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی۔ جس قوم کو ترقی کرنا ہے اس قوم کو یہ 3 کام کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مستقبل میں یہ بات طے ہے، اللہ کے پیغمبر کی احادیث کے اندر موجود ہے، قرآن کے اشارات کے اندر موجود ہے، پیغمبر کی صریح فرمانات موجود ہیں کہ دنیا سے ظلم کا نظام ختم ہوگا، عدل کا نظام قائم ہوگا، کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، لیکن اللہ جن سے قائم کروائے گا وہ وہی لوگ ہوں گے جو ان 3 صفات کے ساتھ متصف ہوں۔ اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، اپنی صلاحیت کا صحیح استعمال کریں، اپنے مال کا صحیح استعمال کریں۔ ان 3 چیزوں کو اپنے دامن پر باندھنا ہوگا، دل کی تختی پر لکھنا ہوگا، اپنے سینے پر نقش کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر حالات کی تبدیلی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ آپ لاکھ قنوت نازلہ پڑھ لیں، آپ لاکھ کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا کر لیں، آپ لاکھ سجدوں میں سر ڈال کے مار، جب تک کوئی قوم اپنا قبلہ صحیح نہیں کرتی، اپنی توجہات کا مرکز صحیح نہیں کرتی، اپنے ترجیحات کا رخ صحیح نہیں کرتی، وہ قوم تھپڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ سیلاب کے رخ میں بہ جایا کرتی ہے۔ چٹانوں کی طرح وہی قوم کھڑی ہوتی ہے جو قوم عزم مصمم کے ساتھ، صحیح جذبات، صحیح مال کے استعمال کے ساتھ کھڑی ہو۔ اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کریں تو اپنے نگاہ کو سادہ کرنا پڑے گا، اسی لیے اللہ بات کہیں پہنچ گئی، اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے یاد دلایا، ڈرو اللہ سے جس کے نام لے کر تم رشتے کرتے ہو۔ اللہ اکبر، کیا معنی ہے، کیا قرآن نے کہا ڈرو۔ جب یہ بات ہر انسان کے ذہن میں مستحضر ہوگی کہ ہم نے اللہ کا نام لے کر رشتہ کیا ہے تو بتاؤ وہ گڑبڑ کرے گا؟ کوئی بیوی اپنے شوہر کا حق طلب کرے گی، کوئی شوہر اپنی بیوی کو ستائے گا، ہر دربار میں اسے یاد آئے گا اس میں اللہ کا واسطہ، اس میں بیچ میں اللہ آیا ہے، اس میں اللہ کے توسط سے ہم دونوں ایک ساتھ ہوئے ہیں۔ یہ آئے انسان کو ہر ذاتی کرنے سے روک دے گی۔ پھر کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ چلو آمنے سامنے نہیں لڑیں گے، تنہائی کے کمرے کی تنہائی میں لڑ لیں گے، ہم شوہر بیوی کو تنہائی میں تھپڑ مار دے گا، اس کو تنہائی کے اندر ستا لے گا، تنہائی میں تانے دے لے گا۔ اللہ فرمایا سن لو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگراں ہے، تاک رہا ہے تم کیا کر رہے ہو تنہائی میں، اسے ستا رہے ہو، اس کے گرم گرم آنسو گرا رہے ہو، وہ اپنے ماں باپ سے جدا، اپنے بھائی بہنوں سے جدا، اپنے گھر بار سے جدا، اپنے رشتے دار سے جدا، وہ تمہارے لیے فراش بنی پڑی ہے، تم اس کا دل دکھا کر اس کے آنسوؤں کو اس کو تڑپا رہے ہو، اس کے وجود کو زخمی کر رہے ہو۔ سنو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تاک لگا کر بیٹھا ہے، تمہاری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ بتاؤ جس کے اندر تقویٰ ہوگا، جس کے اندر اخلاق ہوں گے، جس کے اندر کردار ہوگا، کیا وہ اس آیت کو سننے کے بعد یہ جرأت کر سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کوئی بدترین یا غلط سلوک کرے؟ کر سکتا ہے؟ کیا وہ بیوی کے گھر والوں کو مجبور کرے گا جہیز کے اوپر؟
کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جہیز نہ ملنے پر بیوی کو لعن طعن کرے گا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے وہ کہ اس سے ناراض ہو کر اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی غلطی کے اوپر اس پہ ضرورت سے زیادہ اس کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کرے گا؟ اور آپ غور کریں، پورے عہد صحابہ میں ایک روایت آپ نہیں دکھا سکتے ضعیف سے ضعیف کہ صحابہ اور صحابیات کے درمیان کبھی جھگڑا ہوا۔ جہیز کو تو دکھائی نہیں سکتے، کسی اور بات پہ بھی جھگڑا ہوا، ایک روایت نہیں پیش کر سکتے۔ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ ایک صحابی کا ایک واقعہ بھی پیش نہیں کر سکتے کہ میاں بیوی کا جبکہ ان کے گھر میں فاقے ہوتے تھے، جبکہ ان کے گھر کے اندر دیے نہیں جلتے تھے، ان کے گھر کے اندر چولہے نہیں جلتے تھے، ان کے گھر کے اندر کھانے کا سامان نہیں ہوتا تھا۔ ایک صحابی، اللہ ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، ایک دن گئے کام کے لیے اور وہاں انہیں کوئی کاروبار نہیں ملا، رات میں آئے، بیوی سے کہا کچھ نہیں ہے، بیوی نے ہنسی خوشی اس کا استقبال کیا اور لیتے اور خوش و خرم رہے۔ دوسرے دن گئے، قضاء و قدر کا فیصلہ، اور دوسرے دن پھر ان کو کاروبار نہیں ملا، کوئی پیسہ نہیں ہوا، وہ آئے اور پھر دونوں میاں بیوی رات میں فاقے سے لیتے، خوش و خرم زندگی گزاری۔ پھر تیسرے دن شوہر کا استقبال کر کے اس کی بیوی نے رخصت کیا، شوہر ابھی چند قدم چلے تھے، بیوی نے آواز دے کر بلایا اور کہا میرے سرکار، میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ 2 دن ہو گئے ہم اور آپ دونوں فاقے سے ہیں اور ایک نوالا ہم لوگوں کے منہ میں نہیں گیا، اور میں جانتا ہوں آپ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، آپ ہم پر فدا ہیں، مجھے معلوم ہے آپ ہمیں اپنے دل و جان سے چاہتے ہیں، میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے اگر آج بھی کاروبار نہ ملے، کوئی مزدوری نہ ملے تو میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کے کہتی ہوں اسی طرح واپس آ جانا، لیکن کوئی حرام لقمہ ہمارے لیے لے کے نہ آنا، ہم بھوکے تو رہ لیں گے لیکن حرام کمائی لے کر نہ آنا۔ یہ تھی محبتیں، یہ تھی الفتیں، کیوں؟ ان کے اندر واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا، بھوکے تھے پھر بھی اختلاف نہیں تھا۔ آج ہمارے گھر کی صورتحال کیا ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ آج ہم باہر تو بڑے سمجھدار بنتے ہیں، باہر تو بڑے بااخلاق بنتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو بہت اخلاق مند، بہت، لیکن جب گھر میں آئیں گے تو کیا صورتحال ہوتی، کبھی اس پر برستے ہیں کبھی اس پر برستے ہیں، بیوی بیچاری سہنی گھر سے کونے میں رہتی ہے کہ نہ معلوم سرتاج کا دماغ کس پر خراب ہو اور کس بات سے۔ یہ صورتحال ہمارے گھروں کی اکثر رشتوں میں درار ہے، وجہ یہ ہے کہ قرآن نے جو نسخہ بیان کیا تھا واتقوا اللہ، ہم اس نسخے سے دور ہٹ چکے ہیں۔ اس نسخے سے دور ہٹنے کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارا گھریلو نظام بالکل بگڑ چکا ہے۔ صرف ایک طریقہ ہے، اللہ کے حبیب نے جو تقوی والی صفت بتائی تھی اس صفت کو پیدا کر کے ان آیات کی روشنی میں اپنے گھریلو نظام کو مرتب کرنا پڑے گا۔ یہ اسی عدم تقوی کی وجہ ہے کہ آج تھوڑی تھوڑی باتوں پہ طلاق ہوتی، اور طلاق بھی جب مرد دیتا ہے تو کتنی، 1 2 نہیں، ایک سانس میں جتنی دے سکے گا اتنی دے گا۔ آپ کے شہر میرٹھ کا قصہ ہے اور سچا واقعہ ہے۔ ایک صاحب کو اپنی بیوی پر غصہ آیا اور لے کے طلاق 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 جتنی کہہ سکتے تھے کہہ دی۔ 2 4 لوگ موجود تھے، چند دن کے بعد دیکھا کہ پھر میاں بیوی دونوں ایک ساتھ گھوم رہے۔ لوگوں نے بیوی کو غیرت دلائی کہ تمہارے فلاں دن تو ہمارے سامنے تمہاری شوہر نے تمہیں طلاق دی اور تم اس کے ساتھ رہ رہی، تو کہہ رہا، وہ عورت کہہ رہی کہ یہ کچھ پہلی بار دی، انہیں تو جب غصہ آتا تب دیتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج تک ہم نے لی ہی نہیں، جب لوں گی تب تو طلاق پڑے گی۔ یہ حال ہے ہمارے دینی ماحول کا، اور یہ صورتحال کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کی بدکاری میں مبتلا ہوں۔ یہ کیوں ہو رہا؟ یہ اس لیے ہو رہا کہ ہم نے نکاح میں پڑھائی جانے والی آیت کے مضمون ہی کو نہیں سمجھا کہ اللہ کے پیغمبر یہ کہہ رہے تقوی اختیار کرو، اور دوسری آیت جو اللہ کے پیغمبر نے پڑھی وہ یوں ہی پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، ایسا تقوی اختیار کرو جیسا اللہ کو مطلوب ہے۔
ہر ایک اپنے کو متقی سمجھتا، ہم بھی سمجھتے ہم متقی، آپ بھی سمجھتے آپ متقی، ہر ایک متقی، لیکن اللہ فرما رہا کسی کے تقوی کا اعتبار نہیں ہے، اس تقوی کا اعتبار ہے جو اللہ کے یہاں معتبر ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، وہ تقوی اختیار کرو جو اللہ کو معتبر ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس آیت کو مفسرین نے لکھا، جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابوبکر کی کمر ٹوٹ گئی، اللہ اکبر، ابوبکر کی کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ کے پیغمبر نے اس آیت کو پڑھا، ابوبکر ایک کونے میں بیٹھے سن رہے ہیں، چہرہ اتر گیا، متغیر ہو گیا جب یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ کے پیغمبر نے صدیق اکبر کو دیکھا کہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہے، ایک صحابی کو بھیجا، کہا جاؤ میرے دوست کو بلا کے لاؤ۔ وہ صحابی پہنچے اور جا کر صدیق اکبر سے کہا کہ اللہ کے پیغمبر آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے اٹھنے کی کوشش کی ہے، جیسے ہی اٹھے ہیں لکھا ہے کہ ان کے کمر سے چٹ سے آواز آئی اور بیٹھ گئے، اور کہا جا کر میرے آقا کو بتا دو کہ اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ میں ابو بکر کی کمر کو توڑ دیا ہے۔ ابو بکر تو اپنے اندر ایسا تقویٰ نہیں پاتا جیسا تقویٰ اللہ کو مطلوب ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر، جس کا نام لے کر اللہ کے پیغمبر نے بشارت دی ہے اور جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے وَلَا تَحْزَنْ، کہ غم نہ کرو، وَصَاحِبُهُمَا فِي الْغَارِ، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ قرآن میں جس کا تذکرہ موجود، علماء نے لکھا ہے کہ تمام کی صحابیت اجماع سے ثابت ہے، صدیق کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے، صدیق اکبر کی صحابیت کا منکر کافر ہے۔ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں ابو بکر کے اندر یہ تقویٰ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے معیار سے پورا اتر سکے۔ کون ہے جو دعویٰ کرے جو ابو بکر سے تقوی میں بڑھا ہوا ہے؟ اور ابو بکر کے آنسو بے تحاشا جاری ہیں، میرے آقا نے دیکھا ہے اور آقا غمگین ہو گئے ہیں، سر جھکا کر بیٹھ گئے ہیں، دل میں اللہ سے کیا دعا کی ہوگی وہ اللہ جانتا ہے اور میرا محبوب جانتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل آتے ہیں، آ کر محمد رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ اے محمد رسول اللہ، اپنے محبوب کو یہ بتا دیجئے، اپنے محبوب صدیق اکبر کو یہ بتا دیجئے، اللہ ان سے کہہ رہا ہے واتقوا اللہ ما استطعتم، واتقوا اللہ ما استطعتم، کہ جائیے۔ اللہ کے پیغمبر پر جب یہ آیت اتری ہے، اللہ کے پیغمبر نے ایک صحابی کو بھیجا اور کہا یہ میرے دوست کے لیے آیت اتری ہے، سب سے پہلے میرے دوست کو جا کر سناؤ۔ تب وہ گئے ہیں، صدیق اکبر کو کہا ہے اے صدیق، اللہ نے آپ کے لیے آیت اتاری ہے واتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کہہ رہا ہے صدیق جتنا تم کر سکو اتنا تقوی اختیار کرو، تمہارے تقوی کو اللہ قبول کر رہا، تمہارے تقوی کو۔ یہ تقوی صدیق اکبر کا ہے۔ یہ آیت اللہ کے پیغمبر نے بلا وجہ خطبہ نکاح میں نہیں پڑھی تھی، اس لیے پڑھی تھی کہ جب تقوی آتا ہے تو گھر کا ماحول صحیح ہوتا ہے، تقوی آتا ہے نکاح کی رسومات ختم ہوتی ہیں، تقوی آتا ہے جہیز کا لین دین ختم ہوتا ہے، تقوی آتا ہے تلک ختم ہوتا ہے، تقوی آتا ہے لال خط ختم ہوتا ہے، تقوی آتا ہے ہرس ختم ہوتی ہے، تقوی آتا ہے تکبر ختم ہوتا ہے، تقوی آتا ہے برائی ختم ہوتی ہے، تقوی آتا ہے دوسروں کو ذلیل کرنے کا مزاج ختم ہوتا ہے، تقوی آتا ہے معافی مانگنے کا مزاج بنتا ہے، تقوی آتا ہے چھوٹا بننے کا مزاج بنتا ہے، تقوی آتا ہے اپنی غلطیوں کے اعتراف کا مزاج بنتا ہے، تقوی آتا ہے انسان سب کچھ ہو کر کچھ نہ سمجھنے کا مزاج رکھتا ہے، تقوی آتا ہے دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی فکر ہوتی ہے، تقوی آتا ہے اللہ کے حضور میں جواب دہی کا اندیشہ ہوتا ہے، تقوی آتا ہے قبر کی منزل کی فکر ہوتی ہے، تقوی آتا ہے جہنم کا خوف آتا ہے، تقوی آتا ہے جنت کا شوق آتا ہے، تقوی آتا ہے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے آقا کو چہرہ دکھانا ہے، تقوی آتا ہے اللہ کے حضور میں حاضری کا کی فکر اور خوف ہوتا ہے، تقوی آتا ہے ایک ایک لمحے حساب دینے کا کی فکر لگی ہوتی ہے۔ ایسا انسان بتاؤ کون ہے جو نکاح کو سادہ نہیں کرے، جس کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ والا جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ کس انداز سے جیے گا اور کس انداز کا اس کا نکاح ہوگا اور کس انداز کا اس کا لڑکی والوں کے ساتھ برتاؤ ہوگا، کس انداز کا اس کا برتاؤ اپنی بیوی کے ساتھ ہوگا۔ ان تمام تفصیل کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، صرف آیت میں جو اللہ کے پیغمبر نے خطبہ نکاح میں پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس کے مضمون کے اندر جائیے، سارا گھر
جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ یہ صرف پیغمبر کا حوصلہ تھا جو یہ کہہ گئے، ورنہ اس زمانے کا تو شاید کوئی مولوی یہ کہنے کی ہمت نہ رکھتا، ورنہ آپ یہ کہتے بتاؤ نکاح کے اندر تقوی کی بات، نکاح اور تقوی کا کیا تعلق؟ نکاح اور تقوی کا کیا تعلق؟ نکاح جیسا چاہتے کر لیتے، اس کا تقوی سے کیا تعلق؟ ایک مولانا صاحب کی بارات میں چلے گئے اور وہ بھی سردیوں کے دن۔ اب مولانا صاحب کی بارات میں گئے تو ظاہر بات ہے نماز تو پڑھنی پڑے گی نا، تو 11 کیونکہ سردیوں میں دن بھی چھوٹا ہوتا، 11 بجے کے قریب پہنچے، تو 11:30 بجے ناشتہ وغیرہ ہوا، تب تک ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو ان سے سب جتنے 2 4 10 5 جو باراتی تھے ان سے کہا گیا چلو نماز پڑھ لو ظہر کی، ظہر کے بعد مسجد میں نکاح ہے۔ وہ صاحب ظہر میں نماز پڑھنے گئے، نماز پڑھا ہوا، نکاح ہوا، نکاح کے بعد جب تک آئے تب کھانا وانا ہوا، تب تک عصر کی اذان ہو گئی، کہا چلو عصر کی نماز پڑھ لو، عصر کی نماز پڑھ لی۔ عصر کی نماز کے بعد پھر چائے وائے ناشتہ واشتہ ہوا۔ آپ کو پتا ہے سردیوں کے دن میں عصر اور مغرب کے بعد کا وقت کم ہوتا ہے، تب تک مغرب کی اذان ہو گئی، کہا مغرب کی نماز پڑھو۔ تو یہ کہہ رہے مجھے بارات میں لائے ہو یا جماعت میں وقت لگوانے لائے ہو؟ ایک نماز کے بعد دوسری نماز، دوسری۔ تو یہ تصور یہ ہے کہ نکاح اور اس سے دین کا کیا تعلق، نکاح اور تقوی کا کیا تعلق، نکاح اور نماز کا کیا تعلق؟ نماز پڑھ لی جائے گی، جب پڑھ لی جائے گی نکاح میں، اور نماز یہ کوئی جماعت ہے، جماعت میں نماز پڑھی جاتی۔ ہم نے کوئی چلے میں وقت تو نہیں لگوایا، 3 دن کے اندر تو نام نہیں لکھوایا کہ آپ ظہر کی بھی پڑھوا دی، عصر کی بھی پڑھوا دی اور اب مغرب کے لیے لے کے چل دیے۔ یہ تصور مسلمان کا ہے کہ نکاح کے ساتھ نماز کا کوئی تعلق نہیں، نکاح کے ساتھ دین کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت نہ پڑھی ہوتی تو شاید ہم جیسے لوگ نکاح کے موقع پر نکاح کے ماحول سے متاثر ہو کر اس آیت کو پڑھنے کی ہمت نہ کرتے۔ میں اگلی آیت پہ بڑھتا ہوں ورنہ مضمون رہ جائے گا۔ تیسری آیت اللہ کے پیغمبر نے بہت اختصار کے ساتھ 5-7 منٹ میں اپنی بات مکمل۔ تیسری آیت اللہ کے پیغمبر نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ پھر تقوی کو یاد دلایا۔ غور کیجئے، پہلی آیت میں 2 مرتبہ تقوی کو یاد دلایا، دوسری آیت پڑھی اس میں تقوی ہی پر زور دیا، اور پھر تیسری آیت میں اللہ کے حبیب نے تقوی کو یاد دلایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، قولوا قولا سدیدا، صحیح بات کہنا، حق مت مانگنا، کسی کی طرف جھول مت ہو، بیوی کے چکر میں آ کے والدین کا حق مت مار دینا، والدین کی بات مار کے بیوی کے حق تلفی مت کرنا۔ وقولوا قولا سدیدا، قول سدید، قول سدید ایسے کسے کہتے ہیں جس میں نہ ادھر جھکاؤ ہو نہ ادھر جھکاؤ ہو۔ بالکل یہ سمجھو قول سدید کی اگر آپ تشریح سننا چاہتے ہیں بالکل صحیح الفاظ میں قرآن کے مضمون کو، تو ایسے سمجھو ایک بالکل پتلا راستہ ہے، اتنا پتلا راستہ ہے جس کے اوپر چلنا آسان نہیں ہے۔ اگر ذرا سے توجہ ہٹی تو ادھر گرے یا ادھر گرے، یوں سمجھ لو جیسے ٹرین کی پٹری بالکل پتلی سے، اس کے اوپر چلو، اگر آپ نے بالکل بھی توجہ ہٹائی تو یا تو ادھر گرو گے یا ادھر گرو گے، چل نہیں سکتے۔ اس کے چلنے کے لیے پورا ہماتن متوجہ ہو کے رہنا پڑے گا۔ وقولوا قولا سدیدا، بالکل درست بات کہو، نہ ادھر کی طرف جھکاؤ نہ ادھر جھکے تو گر گئے قول سدید سے، ادھر جھکے تو قول سدید سے۔ پوری توجہ کے ساتھ، ذہن کے ساتھ ہم جو بات کہہ رہے ہیں پوری ناپ اور تول کے بات کہی جائے، نہ کسی کی طرفداری ہو نہ کسی کا حق مارا جائے۔ قول سدید قرآن نے کہا، وقولوا قولا سدیدا، درست بات کہو، غیر درست بات کہنا یہ بھی تقوی کے منافی ہے۔ کسی کی طرف جانبداری کرنا یہ بھی تقوی کے منافی۔ میں بہت اختصار کے ساتھ اگلی آیت پہ آتا ہوں۔ آگے اللہ کے پیغمبر نے آیت پڑھی تھی، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اے لوگوں ایمان والو اپنے اعمال کو درست کرو۔ مجھے اس کی ذرا وضاحت کرنی، یصلح لکم اعمالکم، اپنے اعمال کو درست کرو، کیا مطلب ہے؟ اعمال کو درست کرو کیا مطلب؟ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، پیسہ ہو جائے حج کر لو، اعمال یہی اعمال۔ بہت زیادہ ہمت کریں تو تبلیغ میں 3 دن لگا دو، 2.5 گھنٹے کی تعلیم کر لو، سال میں چلہ لگا دو، زندگی میں 4 مہینے لگا دو۔ یصلح لکم اعمالکم، دین کے کام کر رہے ہیں۔ یہ دین کا مفہوم بگاڑ دیا۔ جب عمل صالح کی بات آتی ہے یہ چند کام ہمارے دماغ میں آتے اور ہم یہ سمجھتے کہ ہم تو عمل صالح کر رہے، ہم سے بڑا دیندار دین کا ٹھیکیدار کون؟
بتاؤ کسی کا حق دینا یہ عمل ہے یا نہیں؟ اور حق مارنا بدعملی ہے. جو حق مارتا ہے یصلح لکم اعمالکم کرتا ہے. تکبر کرنا گناہ ہے یا نہیں؟ اور تواضع اختیار کرنا عمل نیک ہے یا نہیں؟ جو تکبر رکھتا ہے یصلح لکم اعمالکم کر رہا. ذرا سوچو، مال کی محبت منع ہے. جو مال کو محبت کی وجہ سے مال کو اس کے مصارف پہ خرچ نہیں کر رہا وہ یصلح لکم اعمالکم کر رہا. جو بغض کرتا ہے، جو حسد کرتا ہے، جو کینہ رکھتا ہے، جو دشمنی رکھتا ہے، جو غیبت کرتا ہے، جو بہتان باندھتا ہے، جو اپنی بیوی کا دل دکھاتا ہے، جو اپنے والدین کا دل دکھاتا ہے، جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتا، جو اپنے رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کرتا، جو مال کو صحیح انداز پر خرچ نہیں کرتا، جس کے اخلاق صحیح نہیں، وہ تمام کے تمام وہ ہیں جو غلط عمل کرنے والے ہیں یصلح لکم اعمالکم نہیں کرتے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ یصلح لکم اعمالکم کا جب آتا ہے تو یہ لگتا ہے کہ سب سے اول میں نماز پڑھ لی یصلح لکم اعمالکم ہو گئے. جو وعدہ کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، وہ یصلح لکم اعمالکم نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں. جو تول میں کمی زیادتی کرتے ہیں وہ یصلح لکم اعمالکم نہیں کرتے، وہ توڑتے ہیں. جو شراب پیتے ہیں وہ جرم کرتے ہیں. جو سٹے لگاتے ہیں وہ یصلح لکم اعمالکم کرتے ہیں. جو غلط باتیں بیان کرتے ہیں یصلح لکم اعمالکم کرتے ہیں. جو جھوٹ بولتے ہیں وہ یصلح لکم اعمالکم کرتے ہیں. جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں وہ یصلح لکم اعمالکم کرتے ہیں. یصلح لکم اعمالکم کا مطلب یہ ہے زندگی کے ہر شعبے میں وہ ہو جو اللہ میں مطلوب ہے. اسی لیے قرآن نے کہا تھا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تب یصلح لکم اعمالکم والی صفت پیدا ہوگی. ہر ایک تمہارا ہر عمل کس درست ہو، ہر عمل درست ہو. عمل کوئی بھی ایسا نہ ہو جو شریعت کے مزاج کے خلاف ہو. کسی کا حق نہ مارو، کسی کا برا نہ چاہو. میں کسی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، مسلمان کا لفظ استعمال نہیں کر رہا. ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھو، ہر ایک کے ساتھ محبت، ہر ایک سے پیار، ہر ایک سے الفت، ہر ایک سے حقوق کی ادائیگی کی فکر. ہر جگہ چھوٹا بن جانا، ہر ایک سے پیار سے پیش آنا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، سچ بولنا، صحیح بات کہنا، یہ تمام کے تمام اعمال یصلح لکم اعمالکم. ہم نے انہیں نیک عمل ہی نہیں سمجھا. اپنے عمل کو درست کرو. اس کو ہم نے نیک عمل ہی نہیں سمجھا، ہم نے اس کو پتہ نہیں کس خانے میں ڈال رکھا. یہ اعمال نہیں ہے، ان کے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم یہ کرتے رہے اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ ہم نیک عمل کر رہے، یہ ایک دھوکہ ہے. اسی دھوکے کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اس لیے ہمیں طے کرنا پڑے گا کہ ہمارا ہر عمل درست ہوگا. گھر کے اندر کا بھی عمل درست ہوگا، گھر کے باہر کا بھی عمل درست ہوگا، باہر کا بھی صحیح ہوگا، اندر کا بھی صحیح ہوگا. اگر یہ سب ہم نے کر لیا تو اللہ کے پیغمبر نے خوشخبری دی ہے اللہ کی زبانی یغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. اور جب بندہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں کر سکتی. یہ طے ہے. بڑی سے بڑی جبروت اور شیطان اور طاغوتی طاقت بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر وہ گناہوں سے پاک بندہ، صاف بندہ، اللہ کے تعلق کو مضبوط تھامنے والا، رسول کی رسالت کو صحیح طریقے پر سمجھنے والا ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال پیدا نہیں کر سکتی. اللہ نے اسی کو یاد دلاتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور جو آیتیں اللہ حدیث پڑھی تھی، اللہ کے پیغمبر نے یوں فرمایا تھا النکاح من سنتی، دھیان رکھنا نکاح میری سنت ہے، میرا واسطہ آ رہا، میرے واسطے کی لاج رکھ لینا. ذرا سوچو، ایک باپ اپنے بیٹے سے یہ کہہ دے بیٹا میرے واسطے کی لاج رکھنا، تو کوئی باپ شریف بیٹا کیا اپنے باپ کے ماتھے کے اوپر قلم لگا سکتا؟ اللہ کے حبیب دنیا سے چلے گئے اور کیا کہہ کے جا رہے ہیں النکاح من سنتی، اے میرے امتیوں نکاح کے وقت اتنی تو لاج رکھ لینا کہ وہ میری سنت ہے، اتنی لاج رکھ لینا کہ وہ میری سنت ہے. ایک بزرگ نے ابھی ماضی قریب میں ایک واقعہ بیان کیا، جو مسلسل درود شریف کی کثرت کرتے ہیں، بہت کثرت کرتے ہیں، انتہائی کثرت کرتے ہیں. انہیں ایک رات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. انہوں نے دیکھا کہ میرے آقا محمد رسول اللہ کا سینہ پورا چھلنی ہے، آقا کے سینے کے اندر زخم ہے، پورا سینہ میرے آقا کا چھلنی ہو رہا.
انہوں نے اللہ کے اس کا بہت دکھ ہوا اور آقا کے سامنے بیٹھ کر یوں کہا کہ میرے محبوب، مجھے معلوم ہے اس وقت آپ کے دشمنوں نے آپ کو بہت ستا رکھا ہے، آپ کی امت کو بہت پریشان کر رکھا ہے، شاید اسی وجہ سے آپ کا یہ سینہ زخمی ہے۔ میرے آقا نے بہت غمزدہ انداز میں فرمایا، میرے آقا نے بہت غمزدہ انداز میں فرمایا کہ نہیں، وہ تو میرے دشمن ہیں، میرا سینہ تو انہوں نے چھلنی کیا ہے جو میرا نام لیتے ہیں لیکن میری سنت کو نہیں اپناتے، جو میرا نام لیتے ہیں میری سنت کو نہیں اپناتے، انہوں نے میرا سینہ زخمی کر رکھا ہے۔ مسلمانوں، میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، میرے آقا کے سینے کو چھلنی نہ کرو، انہی سے تمہیں شفاعت لینی ہے، انہی کے ہاتھ سے حوض کوثر پینا ہے، انہی کے دست اقدس سے تمہیں قیامت کے دن اس پرسراج کے راستے کو طے کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واقعہ سنا دوں جب ذہن میں آیا آپ کی توجہ کی برکت سے۔ حضرت انس پیغمبر کے خادم ہیں۔ ایک دن اللہ کے پیغمبر نے حضرت انس سے کہا، اے انس، مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ انس، مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ حضرت انس جو خادم الرسول ہیں، انہوں نے کہا، آقا یہ دعا کر دیجئے، اللہ میری مغفرت کر دے اور مجھے آپ کا ساتھ دے دے۔ میرے آقا نے کہا، انس کے لیے دعا کی اور یہ کہا، انس تم یہ دعا کرا رہے، میں تم سے بعد میں آنے والے اپنے بھائیوں اور اپنے امتیوں کے لیے ہر روز اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت انس نے دیکھا آج تو آقا موڈ میں ہیں، حضرت انس کو سلام ہو، انہوں نے ہمارے مسئلے کو حل کر دیا۔ حضرت انس نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اگر ہمیں آپ کی میدان محشر میں ضرورت پڑ جائے تو ہم آپ کو کہاں تلاشیں گے؟ اے اللہ کے رسول، اتنا بڑا مجمع ہوگا، اولین و آخرین جمع ہوں گے، ہم آپ کو کہاں تلاشیں گے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، اے انس، حوض کوثر پہ آ جانا، حوض کوثر پہ ہم اپنے ہاتھوں سے جام پلا رہے ہوں گے، ہم وہیں ملیں گے۔ حضرت انس شوق میں فرما رہے، آقا اگر آپ حوض کوثر پہ نہ ملے تو ہم کہاں جائیں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر انس میں حوض کوثر پہ نہ ملوں تو میزان عدل پہ آ جانا، ہم میزان عدل پہ کھڑے ہوں گے اور اپنے امتیوں کے اعمال تولوا رہے ہوں گے۔ جس امتی کا عمل کم ہونے کی وجہ سے جہنم میں جانے کا مسئلہ ہوگا، ہم اسے سفارش کرا کے جنت میں داخل کرائیں گے۔ حضرت انس آج شوق میں ہیں، فرما رہے، آقا اگر ہم آپ وہاں بھی نہ ملے تو ہم کہاں تلاشیں؟ سلام ہو حضرت انس پر، انہوں نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ آقا نے کہا، اگر میزان عدل پہ نہ ملے تو پلسرات پہ آ کے مجھے تلاش لینا، ہم پلسرات پہ کھڑے ہوں گے تاکہ میرا جو امتی وہاں سے گزر رہا ہوگا، ہم اللہ سے سفارش کرا کے اسے پلسرات کا راستہ پار کرا رہے ہوں گے۔ اسی کی طرح میں نے اشارہ کیا، آقا سے ہمیں حوض کوثر بھی پینا ہے، پلسرات سے بھی پار ہونا ہے۔ میرے نوجوانوں، عزیزوں، میری پیاروں، تم اللہ کے پیغمبر کے سینوں کو زخمی نہ کرو، اس کا واسطہ ہے کم سے کم ایک بڑی سنت جو اس وقت مٹا دی گئی ہے، نکاح کی، اس کو سادہ بنا کر، اس کو اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق بنا کر زندہ کرو۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنا واسطہ دے کر کہا ہے، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، کم سے کم اس واسطے کو خیال رکھو۔ اور دوسری حدیث میں فوراً فرمایا تھا، ومن رغب، یہ اس حدیث کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ دوسری حدیث ہے، ومن رغب عن سنتی فلیس منی، سن لو، اگر تم نے ہماری سنت کی ناقدری کی تو ہمارا اور تمہارا کوئی واسطہ نہیں، تم جانو تمہارا کام جانے۔ یہ سخت ترین وعید ہے۔ میں نے خطبہ نکاح کی یہ مختصر سی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اللہ تعالیٰ سے جو باتیں کہلوائی ہیں، دعا کیجیے کہ اس گنہگار کو بھی اللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری گفتگو کا خلاصہ ایک منٹ میں یہ ہے کہ دیکھو، نکاح کی جو آیات پڑھی گئی، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حقوق کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہر ایک تقوی کو اختیار کرے، گھر کے ماحول کو درست رکھے، بیوی کے ساتھ برتاؤ اچھا کرے، بیوی کے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ اچھا کرے، اپنے ساتھ برتاؤ اچھا کرے، ہر ایک کا ایک اسلامی نظام کے مطابق گھر کا نظام بنے اور تمام طرح کی رسومات ختم ہو۔ اور اس کے ساتھ اس کے ضمن میں نے آپ کی خدمت میں ایک اہم بات یہ عرض کی کہ اپنے مال کو
اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کرو۔ آپ محاذ جنگ پر ہیں، محاذ جنگ کے اوپر بہت سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ سمجھدار بنیے، حکمت عملی سے کام لیجیے، بزدلی کو اپنے دل سے کھرچ کر نکال دیجیے۔ بزدلی اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ جس دل میں بزدلی ہے اس دل میں ایمان نہیں آ سکتا، جس دل میں ایمان ہے اس دل میں بزدلی نہیں آ سکتی۔ آپ اہل ایمان ہیں، بزدلی کو کھرچ کے نکال دیجیے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو ان اوصاف سے متصف فرمائے جو نظم عالم کی تبدیلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔